السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں راشد شامی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ جناب علی، گزارش ہے کہ پاکستان کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا کیا چیز مہنگی کرنی ہے، یہ سب فیصلے ہو چکے ہیں۔ آپ انتظار کیجئے، پٹرول ڈیزل یہ تقریباً 25 سے 30 روپے بڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ اور سونے کی قیمت تو آج 2 لاکھ سے بھی اوپر تجاوز کر چکی ہے۔ یہ غریب کی پہنچ سے تو پہلے ہی دور ہو چکا تھا، لیکن اب غریب یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے اور سونا خریدنا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے محترم بھائیو، گندم تو مل ہی نہیں رہی، آٹا تو مل ہی نہیں رہا، لیکن یہ تمام فیصلے یہ ہو چکے ہیں پاکستان کے۔ اور یہی ہمارے حکمران جو دعویٰ کرتے تھے مہنگائی کو ختم کرنے کا، مہنگائی بڑھائی انہوں لوگوں نے ہے۔ انہوں نے پاکستان کا ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا پیارے محترم ناظرین۔ اب 3-3.5 ارب روپے کا جو خزانہ وہ باقی بچا ہے، اب پیارے محترم بھائی اس سے کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہیں، اپنے خرچے کم کرنے ہیں، خود ہی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ گھی بہت مہنگا ہو چکا ہے، دالیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، لیکن انتظار کریں پیارے محترم بھائی، تھوڑا سا انتظار کریں۔ یہ فیصلے میں نے کہا نا کہ فیصلے ہو چکے ہیں، یہ سب کچھ مہنگائی ہوگی، تقریباً 25 سے 30% مہنگائی ہونی ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، IMF کو باقاعدہ طور پر زبان دی جا چکی ہے، اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، ان کی ٹیمیں آنے والی ہیں، صرف سائن کرنا باقی ہے۔ جب ہی سائن ہوتے ہیں، دستخط ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں اور یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ تو پیارے محترم ناظرین، ذرا حالات کی طرف جائزہ دیکھیں نا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف بہت اچھا سیاستدان ہے، دوسری طرف آج جب چلے جاتے ہیں زرداری بہت زیادہ اچھا سیاستدان ہے، وہ سیاستدانوں کا بھی سیاستدان ہے، اور عمران خان اس کو تو سیاست آتی نہیں۔ لیکن پیارے محترم ناظرین، جو ہمارے اس سیاستدان ہیں نا، یہ صرف اور صرف ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ان کے بچے وزیر بن گئے، ان کے چھوٹے موٹے سب کی لائف سیٹ ہو چکی ہے، کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صرف پریشانی ہے تو وہ ہماری ہے پیارے محترم ناظرین، صرف ہم ہی پریشان ہوں گے کہ ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ میں آپ کو باقاعدہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آپ کا حق ہے۔ اگر جو شخص آپ کو عزت دے، جو شخص آپ کے ملک کے لیے، آپ کے پاکستان کے لیے اچھا ہے، خیر خواہ ہے، اس کو ووٹ دیں۔ یہ سب دیکھ چکے ہیں۔ اب وہ خبریں آ رہی تھی کہ زرداری نے خود عمران خان نے بیان دیا ہے کہ زرداری نے عمران خان کو مارنے کا پلان بنا لیا ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑے افراد کا ہاتھ ہے، بہت بڑے اداروں کے، جو عمران خان نے بیان دیا ہے۔ اب یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ذرا آپ نے توجہ کی ہے؟ یہی زرداری زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد، فلاں مرد آباد، فلاں مرد آباد، ایسا نہیں ہونا چاہیے پیارا محترم بھائیو۔ آج آپ کے سامنے سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، آپ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو آنکھیں دی ہیں، خود فیصلہ کریں، خود دیکھ کر فیصلہ کریں کہ کون آپ کے ملک کے لیے خیر خواہ ہے۔ اب انہوں نے مروانے کا پلان بنا لیا، یہ عمران خان کا بیان ہے کہ اب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک کل عدم تنظیم کو باقاعدہ طور پر پیسے بھی دے دیے گئے ہیں۔ ذرا آپ خود فیصلہ کریں، یہ پیسے کہاں سے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی محنت کی کمائی سے، حلال کی کمائی سے جو پیسے اکٹھے کیے تھے وہی کل عدم تنظیم کو پیسے دیے؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ۔ انہوں نے پیسے دیے نہیں دیے، عمران خان کا الزام سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اگر دیے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ کوئی خبر نہیں۔ پھر بھی ہم
زرداری زندہ باد، بھٹو زندہ ہے، فلاں زندہ ہے، وہ سب زندہ ہے، عوام مر گئی۔ یقین کریں عوام کو مار دیا گیا، صرف بھٹو زندہ ہے۔ پیارے محترم ناظرین، زرداری کا جو اگلا پلان ہے نا وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ وہ یہ اس کے لیے سارے انتظامات کر رہا ہے، سب کو سیٹ پہ کر رہا ہے۔ نواز شریف بھی سیٹ پہ ہو جائے گا اور مریم نواز بھی سیٹ پہ ہو جائے گی، یہ شہباز شریف بھی سیٹ پہ ہو جائے گا، سارے سیٹ پہ کر دے گا عمران خان کو۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی میدان کے اندر میرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو، اور بلاول بھٹو کو میں نے وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو پیارے محترم بھائیو، ایسا شخص جو ٹماٹروں کو درجن کے حساب سے بیچتا ہے، انڈوں کو کلو کے حساب سے بیچتا ہے، پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے، تو اس طرح کی جو نمونے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اگر یہی ہمارے مستقبل کی کمان سنبھالیں گے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یقین کریں کچھ بھی نہیں ہاتھ والا، اگر اللہ ہی کوئی کچھ کرم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ انعام ہو جائے، کچھ حکمران ایسا آ جائے کہ جو خیر خواہ ہو، بس اللہ ہی کرم کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے سیاستدانوں نے اس ملک کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ کچھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس پاکستان، اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیبی مدد فرمائے، اللہ اس کے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ یقین کریں حالات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں، بہت نازک ہیں۔ ایسے حالات ہیں کہ اب نہ آپ کو پیٹرول ملے گا، نہ آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، سب پہنچ سے دور ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں آپ کے ہاتھ آئے گا۔ یقین کریں آپ کو میں ایڈوانس کے طور پر ہی بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بچے گا، کھانے پینے کو ترس جائیں گے۔ ایسا وقت آنے والا ہے اور یہ فیصلے ہو چکے ہیں، آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے فیصلے ہو چکے ہیں۔ بس یہی امید کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ یقین کرے کوئی بھی مددگار نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ہم سب پر کرم کر سکتا ہے، اس ملک کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سدھار سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔